بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر کے گھر آتے ہی 18 سالہ نند میرے کپڑے پہننے کی ضد کیوں کرتی اور روزانہ میرا نیا سوٹ پہن لیتی۔ ایک دن قمیص پلٹ کر دیکھی تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ میاں والی کا سچا واقعہ۔ فاطمہ، یہ لائبہ آئی نہیں اکیڈمی سے ابھی؟ میں کپڑے دھو کر ابھی فارغ ہوئی تھی جب شوہر نے مجھے آواز دے کر پوچھا۔ وہ دوپہر میں ہی گھر آ گئے تھے۔ آج کیونکہ ان کا دفتر بند تھا، باس کی بیٹی کی شادی تھی، تو آج جلدی آ کر سو گئے۔ اب اٹھے تو شام ہو رہی تھی۔ میں چھت پر کپڑے خشک کر کے جیسے ہی نیچے اتری، وہ تعجب سے مجھے دیکھ کر اپنی بہن کا پوچھنے لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ باہر کی ڈیوٹی میں اتنا کھو گئے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہا آپ کو بہن دیر سے گھر آتی ہے۔ اس بات پر وہ ایک دم سے ٹھٹکے اور پوچھا، تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی مطلب نہیں ہے، عام سی بات کر رہی ہوں کہ لائبہ دیر سے گھر آتی ہے کیونکہ اسے اکیڈمی سے ذرا لیٹ چھٹی ہوتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو تم نے کبھی مجھے بتایا نہیں؟ عرفان ذرا غصے سے بولے۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ جب اسے چھٹی ہی دیر سے ہوتی ہے تو کیوں بلا وجہ میں شکایات لگا کر بچی کے خلاف آپ کے کان بھروں؟ میں ذرا تلخی سے بولی۔ مجھے ایسے مرد بالکل اچھے نہیں لگتے تھے جو عورتوں پر اپنی دھونس جمائیں، لیکن فاطمہ اس بچی کی ماں نہیں ہے، تم اچھے سے جانتی ہو، اور یاد ہے میں نے تمہیں اس کی ماں کا درجہ دیا تھا کہ تم میری بہن کو بیٹیوں کی مانند پالنا۔ تو مائیں ایسے بچے کے دیر سے گھر آنے پر پردہ پوشی نہیں کرتی۔ میں نے نرمی سے کہا، عرفان وہ بچی ہے ابھی، تو ہم اس پر پابندیاں لگائیں گے تو وہ بگڑ بھی سکتی ہے۔ میں بالکل ماں کی طرح ہی اس کا خیال رکھتی ہوں، سو اسے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ عرفان ابھی بھی مطمئن دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا، لائبہ نے کبھی شکایت کی ہے آپ سے میری؟ کبھی کہا ہو میں نے سختی کی اس پر؟ تو بتائیں مجھے۔ اس بات پر انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، ہاں مجھے اعتماد ہے تم پر، چلو تمہاری مرضی، جو دل چاہے کرو، لیکن اب کھانا دے دو، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں انہیں کھانا دینے لگی اور مغرب کی اذان کے بعد ہی لائبہ واپس آ گئی۔ عرفان کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ مگر مجھے دیکھ کر چپ رہے اور لائبہ کو صرف اتنا کہا کہ مغرب سے پہلے آیا کرو۔ وہ بھی چپ رہی۔ مجھے آج اس کا رویہ بڑا الجھا لگ رہا تھا۔ پہلے وہ کافی خوش لوٹتی تھی مگر آج چپ تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ عرفان کی وجہ سے ایسے چپ ہو گئی ہے، سو اسے سمجھایا کہ بھائی کی باتوں پر دھیان نہ دینا، وہ تو ایسے ہی تمہاری وجہ سے ہی بول رہے ہیں کہ تم اکیلی آتی ہو نا، راستے میں ڈر نہ لگے تمہیں، بس اور تو کوئی بات نہیں تھی۔ مگر لائبہ کا موڈ ہنوز ویسا ہی تھا، گویا اسے میری بات سے ذرا بھی فرق نہ پڑا ہو۔ جب وہ چپ ہی بیٹھی رہی تو میں پریشان ہو گئی اور پوچھا، کیا بات ہے، تم جواب بھی نہیں دے رہی ہو؟ اس بات پر وہ تڑک کر بولی، بھابھی کبھی تو سکون سے سانس لینے دیا کریں، ہر وقت اعصاب پر سوار رہتی ہیں، جب کہہ دیا کچھ نہیں ہے تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کھانے والے انداز میں بول کر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ پیچھے میں پریشانی سے کھڑی اس کے رویے پر غور کر رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ ایسی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میرے اندر کسی نے مجھے لائبہ کے خلاف بھڑکانا چاہا، مگر میں نے خود پر ضبط کر لیا اور سوچ لیا، بچی ہے، وہ پڑھائی کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوگی، ورنہ وہ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ خود کو تو مطمئن میں نے کر دیا، مگر جب کمرے میں گئی تو عرفان مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، کیا کہا ہے لائبہ نے تمہیں؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ بدتمیزی کر رہی تھی تمہارے ساتھ۔ میں نے ہنس کر ٹال دیا، مگر عرفان یہی کہہ رہے تھے کہ بتاؤ مجھے کیا کہہ رہی تھی وہ، اسے میں تمیز سکھاتا ہوں کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں ٹھنڈا کیا کہ ایسا کچھ نہیں، بس پڑھائی کی وجہ سے پریشان تھی، ورنہ ماں بیٹی میں چھوٹی موٹی چپقلش چلتی رہتی ہے۔ بہرحال عرفان نے مجھے یہ ضرور کہا کہ ابھی اس سے موڈ میں رہنا، ایسے ٹھیک ہو جاؤ گی تو لائبہ کو لگے گا تمہیں فرق ہی نہیں پڑا، سو یہ آگے بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دل میں اپنے شوہر کو سراہا، کیونکہ کل میں تو اس کے ساتھ بالکل نارمل ہونے کا سوچ رہی تھی، مگر اب عرفان کی بات پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ اگر میں نے تھوڑی بہت سختی نہ کی تو اسے مزید آزادی مل جاتی۔ اگلے روز لائبہ نے کالج جانا تھا تو میں نے اس کا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا، ورنہ ہمیشہ وہ میرے پاس کچن میں بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ جب اس نے کھانا باہر ٹیبل پر پڑا دیکھا تو وہ بہانے سے اندر آئی اور مجھ سے ایک اور پراٹھا مانگا، جبکہ وہ صبح آدھی روٹی کھاتی تھی۔ میں نے چپ چاپ اسے دوسرا پراٹھا بھی بنا دیا۔ پھر اس نے دوپہر میں کھانا کیا ہوگا یہ پوچھا تو میں نے پتہ نہیں کا جواب دے دیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس کی شکل سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے، مگر یہ شرمندگی اچھی تھی، کم از کم اسے احساس دلانے اور معافی منگوانے تک تو مجھے اسی موڈ میں رہنا تھا، اور شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا۔ لائبہ کالج جانے سے پہلے میرے پاس آئی تو میں نے خرچہ اسے تھما دیا، مگر خرچہ لینے کے بجائے وہ میرے گلے لگ گئی اور معافی مانگی کہ بھابھی مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں کل مجھے کیا ہو گیا تھا، بس میرا دل بہت بھرا ہوا تھا۔ امی کی یاد بھی آ رہی تھی اور کچھ میری دوست بھی ناراض ہے مجھ سے، تو میں نے آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کر دی، مجھے معاف کر دیں۔ معافی مانگتے ہوئے وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو میں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، گڑیا میں نے معاف کر دیا ہے، میں تم سے ناراض نہیں تھی، بس دکھ ہوا تھا، اب تمہیں احساس ہو گیا ہے تو بس سب ٹھیک ہے۔ لائبہ کو پرسکون کرتے ہی وہ مسکراتے ہوئے کالج چلی گئی اور میں بھی مطمئن ہو گئی، کیونکہ اگر میں اس سے ناراضی کا اظہار کر رہی تھی تو اندر سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ مجھے وہ سچ میں اپنی بیٹی کی مانند عزیز تھی، اوپر سے خدا کی کرنی کہ میری بھی کوئی اولاد نہیں تھی اب تک،
سو میرے سارے چاول آرٹ کا مرکز وہی تھی. وہ صبح کالج کے بعد فوراً نہیں آتی تھی. میں نے ایک مرتبہ وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ بورڈ کی کلاس ہے اور مجھے ٹاپ کرنا ہے. سو میں زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی کو دینا چاہتی ہوں. اس دن کے بعد میں نے اس سے متعلق اس سے دوبارہ کبھی بھی سوال و جواب نہیں کیے. مغرب کے وقت جب وہ اکیڈمی سے واپس آئی تو تب بھی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، مگر آج شدت کل جیسی نہیں تھی. آج وہ دانستہ مسکرانے اور باتیں کرنے کی کوشش میں ہلکان ہی ہو رہی تھی، جس کے پیچھے وجہ واضح تھی کہ میں اس سے نہ پوچھ لوں کہ کیا مسئلہ ہے، تم آج کیوں پریشان ہو. سو میں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور بالکل نارمل رہی. مگر عجیب سا کھٹکا میرے دل میں پیدا ہو چکا تھا. میں رات کو پانی لینے باہر گئی تو دیکھا لائبہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی. حالانکہ وہ سارا دن پڑھائی اس قدر کرتی کہ میں نے اسے کبھی بھی رات میں پڑھتے نہیں دیکھا تھا. مجھے بہت سے خدشے لاحق ہونا شروع ہو گئے اور میں نے سوچا کہ اگر یہ پڑھ بھی رہی ہے تو اسے منع کر دیتی ہوں. ایسے خود کو نہ تھکائے، جتنے نمبر بھی آئیں گے ہمیں قبول ہوں گے. جب میں نے دروازے پر دستک دی تو 5 منٹ تک دروازہ نہیں کھلا. میں پریشان ہو گئی، دوبارہ سے کھٹکھٹانے لگی تو اچانک سے دروازہ کھلا اور لائبہ سرخ آنکھیں لیے باہر نکل آئی. ایک پل کے لیے تو میں اسے دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں عجیب طرح سے سرخ ہو رہی تھیں. میں نے پریشانی سے پوچھا، لائبہ کیا ہوا بیٹا، تمہاری آنکھیں ایسی کیوں ہو رہی ہیں؟ تو وہ سرد لہجے میں بولی، بھابھی یاد آ رہی تھی امی کی، بس اور کچھ نہیں. لیکن بیٹا رات کو سوتے ہیں نا، تم پورا دن اتنی محنت کرتی ہو تو کم از کم رات میں آرام کر لیا کرو. اس بات پر اس نے محض سر ہلا دیا اور میں بھی وہاں سے اسے سونے کا بول کر کچن کی جانب آ گئی. میں نے تو اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا، مگر میرے دل میں بہت سے واہمے پیدا ہو گئے تھے کیونکہ اب لائبہ کو امی کی بہت زیادہ یاد آنے لگی تھی، جبکہ اس نے تو اپنی امی کو دیکھا تک نہیں تھا. اور اتنے عرصے میں یہ دوسری مرتبہ تھا کہ اسے ماں کی یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ کل، ایک اور مرتبہ آج. میں نے اسے زیادہ اس لیے نہیں کریدا کہ وہ کل کی طرح آپے سے باہر ہو کر میرے ساتھ بد کلامی نہ کر دے. سو چپ چاپ وہاں سے چلی گئی. میں جب کچن سے واپس اپنے کمرے میں گئی تب بھی لائبہ کے کمرے کی بتی جل رہی تھی، مگر اب کی دفعہ اس کے کمرے کی جانب جانے کی بھی ہمت نہیں تھی. کمرے میں آ کر میں جاگتی رہی. نیند میری بھگ سے اڑ چکی تھی اور یہی خدشہ تھا کہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو عرفان کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھیں گے یہ تربیت کی ہے تم نے میری بہن کی ماں بن کر. میرے پاس ایک بھی جواب ایسا نہیں تھا جو عرفان کو مطمئن کر پاتا. میں باقی پوری رات وقتاً فوقتاً اٹھ کر باہر لائبہ کا کمرہ دیکھتی رہی جس کی لائٹ ہنوز جل رہی تھی اور میں اچھی طرح جانتی تھی اندر وہ جاگ رہی ہوگی کیونکہ اسے لائٹ میں سونے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی. البتہ اگر کہیں مکمل اندھیرا ہوتا تو فوراً سے وہ نیند میں چلی جاتی تھی. میں کوئی 8-10 چکر اس کے کمرے کے لگا چکی تھی. جب آخری چکر لگایا تو اسی وقت فجر کی اذان بلند ہوئی، مگر میں جیسے ہی اذان کی آواز پر اس کا کمرہ دیکھنے باہر آئی تو میں نے دیکھا لائبہ کے کمرے کی بتی بھی کچھ سیکنڈ پہلے اذان کے ساتھ ہی بند ہوئی تھی. مجھے لگا شاید وہ نماز پڑھے یا ابھی باہر نکلے، مگر میں غلط تھی کیونکہ وہ تو سو چکی تھی. میں نے اپنی موجودگی میں اسے کبھی بھی فجر قضا کرتے نہیں دیکھا تھا، مگر آج پورا مہینہ ہو گیا تھا لائبہ نے ایک بھی دن فجر نہیں پڑھی تھی. ویسے بھی میں نے اس سے متعلق اس سے کوئی بات اس لیے نہیں کی، نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا اس کی ذاتیات میں سے تھا اور میں اس بات کا مکمل دھیان رکھتی تھی کہ میری کوئی بات اس بچے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے. اسی وجہ سے روز فجر کے وقت میں اکیلے نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، لیکن آج سے پہلے کبھی پوری رات اس کے کمرے کی بتی جلتی اور ٹھیک اذان کے وقت بند ہوتے نہیں دیکھی تھی. صبح جب وہ کالج جانے لگی تو میں نے اسے کہا آج اکیڈمی سے چھٹی کر لینا، ایک کام ہے تم سے. اس نے حیرانی سے کام پوچھا تو میں نے بتائے بنا ہی انکار کر دیا، مگر وہ بضد تھی ایسے بغیر وجہ کے وہ بالکل بھی چھٹی نہیں کرے گی. میں نے تھک کر کہہ دیا کہ تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں نئے کپڑے دلوا دوں. اس بات پر وہ مسکرا دی اور کہا بس اتنی سی بات میرے لیے، جو دل کرے وہی کپڑے لے کر آنا، میں پہن لوں گی. اس میں میری پسند یا ناپسند کی کوئی بات نہیں اور وہ اکیڈمی سے چھٹی کسی صورت بھی نہیں کرے گی. وہ مجھے اکیلے ہی جا کر شاپنگ کرنا ہوگی اور وہ اکیڈمی سے کسی بھی صورت چھٹی نہیں کر رہی، مجھے اکیلے ہی جا کر شاپنگ کرنا ہوگی. اسے یقیناً کچھ ہو گیا تھا، ورنہ شاپنگ کے نام پر تو وہ قبر سے بھی باہر آنے کو تیار ہو جائے. اس دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام اس کا شاپنگ تھا اور آج وہ کتنے آرام سے کہہ گئی تھی کہ بھابھی آپ اپنی پسند سے جو مرضی خرید لائیں، میں ہر صورت میں لے لوں گی. اور تو اور اس نے اکیڈمی سے بھی چھٹی نہیں کی تھی. میں نے اسی وقت چادر اوڑھی اور اس کی اکیڈمی چلی آئی. وہاں جا کر پتہ کیا تو علم ہوا کہ اکیڈمی میں تو چھٹیاں چل رہی ہیں کیونکہ ان کی خود کی شادی تھی. سو وہاں تو ہفتہ بھر سے کوئی بچہ بھی نہیں جا رہا تھا. اب میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی کیونکہ کسی دوسرے کی بیٹی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. عرفان نے تو اپنی بہن مجھ سے طلب کرنی تھی، پھر میں بھلا کیا جواب دیتی کہ یہ سب کچھ ہوتا پھر رہا ہے. میں دوپہر کا کھانا اکیلی کھاتی تھی، مگر آج تو حقیقت جاننے کے بعد نوالا تو کیا پانی کا گھونٹ بھی پیٹ میں نہیں گیا تھا. شام کو اپنے پہلے والے وقت پر لائبہ لوٹی تو تب تک میں غصے سے ہلکان ہو رہی تھی. اس کے گھر آتے ہی شور کے ڈر سے میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور سختی سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو تم، جس پر لائبہ کا جواب حسب معمول تھا کہ اکیڈمی سے. میں نے دکھ سے اسے دیکھ کر کہا کون سی اکیڈمی، کہاں تم جاتی تھی، وہ تو ہفتہ بھر سے بند ہے، اور تم روزانہ کہاں جا رہی ہوتی ہو، مجھے آج تک تم نے ایک مرتبہ بھی سچ نہیں بتایا. اس بات پر لائبہ نے گہرے سانس لیے اور مسکرا کر بولی بھابھی بس اتنی سی بات، اسی وجہ سے اب صبح سے پریشان ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے، تمہاری نظروں میں یہ اتنی سی بات ہے. اب کی بار مجھے شوق لگا تھا مگر وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی نہیں بھابھی بس خود پہ غصہ آ رہا ہے، سوچا تھا بتاؤں گی تو بلا وجہ پریشان ہوں گی آپ. تو کہاں ہوتی ہو تم، میں نے بے چینی سے پوچھا. اینی کے گھر، اس کی بہن کالج میں پڑھاتی ہے، بس اسی کے گھر چلی جاتی ہوں. جب اکیڈمی میں چھٹیاں ہوئیں تو اینی خود مجھے اپنے گھر لے گئی.
کہ جب تک واپس سے اکیڈمی نہیں کھل جاتی تم میرے گھر آ کر پڑھ لیا کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ جانتی تھی کہ آپ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تو چند پل لگے اور میرا موڈ واپس سے ٹھیک ہو گیا۔ پھر اگلے روز اس نے کالج سے خود خاص طور پر میرے لیے چھٹی کی تھی، جس نے مجھے بڑا حیران کیا، مگر میں خاموش رہی۔ ہم لوگ بازار گئے تو لائبہ نے وہاں مجھے 5-6 جوڑے دلوا دیے، جبکہ میں اسے شاپنگ کروانے لائی تھی۔ میں نے جب اسے کپڑے لے کر دینا چاہے تو وہ منع کرنے لگی۔ اسے نئے کپڑے نہیں چاہیے، بس یہ سارے جوڑے میں 1-2 مرتبہ پہن لوں تو لائبہ کو دے دوں، اس طرح اسے بھی بڑا اچھا لگے گا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اترن میں تمہیں پہنا دوں؟ تو وہ مسکرا کر بولی، بھلا ماں کے کپڑے بیٹی کو کبھی اترن لگ سکتے ہیں؟ میں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، مگر میرے لیے آپ بہت اہم ہیں۔ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی تو میں بات نہیں کروں گی۔ ویسے بھی بس یہ سارے میرے ہی کپڑے ہیں، آپ 1 مرتبہ پہن کر مجھے لوٹا دیجیے گا۔ میں نے اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا، بہت چالاک ہو گئی ہو تم۔ مگر اس بات پر وہ مسکرائی نہیں، بلکہ مجھے لگا وہ کہیں اور کھو چکی ہے۔ سو میں اسے لیے گھر واپس آ گئی۔ ویسے ہم دونوں کا ناپ ایک ہی تھا تو کپڑے چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ 3 دنوں میں ہی 5 جوڑے سل کر گھر آ گئے۔ اس دوران لائبہ نے واپس سے اپنی دوست کے گھر جانا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے اس پر یقین تھا، اور اس یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک روز میں خود لائبہ کے ساتھ گئی تھی۔ سو اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب وہ اکیڈمی سے واپس آئی تو میں نے اسے سارے سلے ہوئے کپڑے دکھائے، جنہیں دیکھتے ہی لائبہ کی آنکھیں ایک دم سے چمکنے لگی۔ مجھے احساس ہوا تو میں نے 3 جوڑے اٹھا کر اسی وقت لائبہ کو دے دیے کہ یہ تمہارے ہیں، مگر وہ بضد تھی کہ یہ کپڑے اسی شرط پر خریدے گئے تھے کہ پہلے بھابھی آپ پہنیں گی، میں بعد میں پہنوں گی۔ تو اپنی بات سے مکرے مت، ایسا کریں آج یہ کالا والا جوڑا پہن لیں، پھر مجھے دے دیجیے گا، میں بھی کالج پہن کر جاؤں گی۔ میں مان گئی اور اگلے روز انہی کپڑوں میں سے ایک جوڑا پہن لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی لائبہ کچھ غلط سوچے کہ میں جان بوجھ کر کپڑے نہیں پہن رہی، یا شاید اسے دینا نہیں چاہتی۔ اگر اس بچی نے اتنی محبت سے مجھ سے ایک شے مانگی تھی تو میں کیوں دیر کرتی؟ سو اگلے دن کالا جوڑا پہن لیا۔ لائبہ کو وہ سب سے زیادہ پسند تھا اور مجھے ان کپڑوں میں دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، ساتھ ہی پکڑ کر میری کافی ساری تصاویر بھی بنا دی۔ میں نے ایک دن ہی وہ جوڑا پہنا تھا اور شام کو ویسا ہی اتار دیا، سوچا دھو کر اسے دے دوں گی، مگر جیسے ہی میں وہ کپڑے دھونے لگی لائبہ نے جلدی سے منع کر دیا کہ وہ میری خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہے، ایسے دھلے ہوئے کپڑے نہیں چاہیے اسے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس لڑکی کو ہو کیا گیا ہے، پہلے تو یہ مجھ سے اتنی محبت یا انسیت نہیں رکھتی تھی جیسے اب ہو گئی ہے، مگر اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے چپ کر کے وہ کپڑے اسے تھما دیے۔ مجھے لگا تھا شاید اس نے اس لیے نہیں دھونے دیے کہ کل کالج پہن کر جانا چاہتی ہے اور اتنی جلدی یہ کپڑے خشک نہیں ہوں گے، مگر میں غلط تھی، وہ کالج وردی پہن کر ہی گئی۔ شام گھر جلدی آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگی بس اب گھر میں ہی پڑھا کروں گی، سلیبس ختم ہو گیا ہے، اکیڈمی بھی نہیں کھل رہی، سو میں نے سوچا باقی تیاری اب گھر میں ہی کر لوں گی، ویسے اگر ضرورت پڑے تو دوست کے گھر ہی چلی جایا کروں گی، ویسے بھی اکیڈمی میں اتنی اچھی پڑھائی نہیں ہوتی۔ میں مان گئی۔ وہ ایسے ہی میرے پاس بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن جب شام کو عرفان نے آنا تھا تو ان کے آنے سے 15 منٹ پہلے نہانے کے لیے چلی گئی اور جاتے ہوئے میرے کپڑے لے گئی جو کل ہی میں نے اسے دیے تھے۔ جب لائبہ نہا کر نکلی تو اس نے وہی کالا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ اس پر بہت جج بھی رہا تھا، جسے دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور عجیب بھی لگا کہ اتنا مہنگا اور پیارا سوٹ یہ گھر میں پہن کر خراب کرے گی، لیکن میں اب اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب وہ کپڑے اسے دے دیے تو اب وہ ان کا کچھ بھی کرے، یہ اس کی مرضی تھی۔ عرفان نے اس بات کو بخوبی نوٹ کیا اور رات کو مجھ سے ذکر بھی کیا کہ جو کپڑے تم نے پہنے تھے وہ لائبہ نے کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ مجھے لگا عرفان مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں کہ میں ان کی بہن کو اپنی اترن پہنا رہی ہوں، مگر میں نے انہیں واضح کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لائبہ نے خود ہی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، ورنہ میں نے تو یہ کپڑے اسے لے کر دیے تھے جو زبردستی اس نے مجھے تھما دیے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی مجھے لگا کہ عرفان اس بات سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوئے، تو میں نے لائبہ کو بلایا اور ان کے سامنے اس بچی سے پوچھ لیا کہ بتاؤ کیا یہ کپڑے میں نے تمہیں دیے ہیں یا تم نے اپنی خواہش سے لیے ہیں؟ اس بات پر وہ جلدی سے بولی، نہیں بھائی، بھابھی نے مجھے نہیں دیے، بلکہ وہ تو یہ مجھے دینا بھی نہیں چاہ رہی تھی، انہوں نے مجھے نئے سوٹ دلائے تھے جو میں نے اپنی خواہش سے ان کو دیے کہ یہ پہن کر مجھے دے دیں، کیونکہ میں آپ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اب کی بار عرفان مطمئن دکھائی دے رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر الجھن تھی۔ لائبہ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد وہ دھیرے سے پوچھنے لگے، تمہیں اس کا رویہ عجیب لگ رہا ہے؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، آپ سارا دن دفتر میں ہوتے ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہوگا، ورنہ مجھے تو اچھا ہی لگ رہا ہے۔ پہلے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تھیں، مگر اب زیادہ قریب ہو گئی ہیں۔ میری اولاد کی ساری کمی تو آپ کی بہن نے ختم کر دی اور بالکل بچوں کی طرح مجھ سے خواہشات اور لاڈ کرتی ہے، جنہیں پورا کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس بات پر عرفان خوش ہوئے، لیکن یہ بھی تاکید کی کہ اس بچے کی اچھائی میں ہی گم نہ ہو جانا، دھیان رکھنا پھر بھی۔ اب وہ نہ جانے کس دھیان کی بات کر رہے تھے جو میں نے بڑے آرام سے نظر انداز کر دیا۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک میری کوئی اولاد نہیں تھی، والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ انہوں نے بھی رخصت کرتے وقت میرا گھر تو ضرور بھر دیا، مگر قسمت نہیں بھر سکے۔ جب رخصت کیا تو میری عمر کوئی 15 سال ہوگی اور عرفان بھی 15-16 برس کے ہی ہوں گے، کیونکہ ہمارے خاندان میں جلدی شادی کا بہت زیادہ رواج تھا، لیکن عرفان کی جلدی شادی کرنا ایک مجبوری تھی، کیونکہ ان کے بعد لائبہ پیدا ہو گئی تھی اور وہ کافی وقفے کے بعد ہوئی تھی، مگر لائبہ اس وقت 3 سال کی تھی جب ان کے والدین ایک کار حادثے میں جان سے گزر گئے۔ کسی بھی رشتہ دار نے اتنی زحمت نہ کی کہ دونوں بہن بھائی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔
مگر کسی ایک نے بھلائی کر دی اور عرفان سے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم شادی کر لو، مانتے ہیں تمہاری عمر کم ہے مگر حالات بھی سخت ہیں، ایسے کوئی بھی تمہاری بہن کو نہیں رکھے گا، ایک وہ ہے لڑکی، اوپر سے زمانہ بھی خراب ہے، سو شادی ہی بہترین حل ہے، بعد میں بھی تو کرنی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی کر لو۔ عرفان سمجھدار تھے تو انہوں نے مشورہ دینے والے سے ہی رشتہ تلاش کرنے کا کہا، جو کہ خوش قسمتی سے ہمارے گھرانے کو بھی جانتا تھا، تو بس میرے لیے بھی رشتہ ڈال دیا کیا۔ اماں ابا پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ ایک 15 سالہ لڑکا ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیج رہا ہے، تعجب ہے کیونکہ انہیں امید تھی کوئی 25 سال سے اوپر مرد ہی ان کی چھوٹی سی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجے گا۔ اسی شخص نے اماں ابا کو سمجھایا کہ لڑکا اچھا ہے، نہ آگے پیچھے کوئی باپ کی جائیداد بھی ہے تو لڑکی بھی آتے، اس سے بہتر رشتہ فاطمہ کو ساری زندگی نہیں ملے گا۔ اب اگر قسمت میں یہی طے تھا تو چاہے کوئی بھی کچھ بھی کر لیتا، عرفان اور میرا جوڑ بن کر ہی رہنا تھا، اور یہی ہوا، ہمارا نکاح ہوا اور سادگی سے رخصتی ہو گئی۔ میں چھوٹی تھی مگر عرفان نے ہر معاملے میں میری بہت مدد کی، کبھی کوئی طنز نہیں کیا کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا، گھر سنبھالنا نہیں آتا، بلکہ میرے ساتھ کام کرواتے تھے، اور جو سمجھ میں نہیں آتا باہر سے کہیں پوچھ کر آتے اور بتاتے۔ بیاہ ہوتے ہی انہوں نے لائبہ کو میری گود میں ڈال دیا، ساتھ ہی بولے، ہے تو یہ میری خود غرضی مگر میں امید رکھتا ہوں تم میری بہن کے معاملے میں مجھے سرخرو رکھو گی، کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے، مگر کیا تم مجھے یقین دلاتی ہو کہ لائبہ کی ماں کا درجہ حاصل کر لو گی؟ مجھے بچے ویسے ہی بڑے اچھے لگتے تھے، سو اس دن کے بعد لائبہ میری بیٹی بن گئی اور میں 15 سال کی عمر میں اس کی ماں، جسے خود سے زیادہ اس کا دھیان رہتا۔ زندگی بڑی اچھی گزرنے لگی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی فکر نہیں۔ عرفان بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار خوب چلا رہے تھے، گویا چھوٹی سی عمر میں ہی ہم دونوں بہت بڑے ہو چکے تھے۔ لائبہ کو میں نے شروع سے ہی بھابھی سکھا دیا تھا خود کے لیے، کیونکہ میں اسے جھوٹ کی زندگی گزارنے کا نہیں بول سکتی تھی۔ ویسے بھی ماں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر میں پوری نہ کر سکی تو پھر بس اسی وجہ سے وہ میری نند اور میں اس کی بھابھی رہی، جبکہ ہم دونوں میں محبت ماں بیٹی والی تھی۔ عرفان اکثر اس پر بہت زیادہ روک ٹوک کرتے تھے مگر میں نے اسے بہت آزادی دے رکھی تھی، ایسے پابندی لگانے کا فائدہ جس سے میں بھی ڈروں اور لائبہ بھی، سو ایک حد میں اسے بہت ڈھیل دے رکھی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب سے میں نے اسے اپنے کپڑے ایک ایک مرتبہ پہن کر دینا شروع کیے تھے وہ عجیب سی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی عرفان کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا وہ نہا کر میرا اترا ہوا جوڑا پہن لیتی۔ یہ بات مجھے 3-4 دن تک تو کھٹکی، مگر میں نے پھر اس سے پردہ پوشی کر لی، کیونکہ میں لائبہ کے متعلق اپنے دل میں کوئی بھی بدگمانی لانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس بات کی جانب بھی عرفان نے ہی توجہ دلائی کہ فاطمہ، لائبہ کی حرکتیں بہت عجیب ہوتی جا رہی ہیں اور آئندہ تم اسے اپنا کوئی جوڑا نہ دینا، میں پہلی اور آخری مرتبہ روک رہا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی عجیب حرکتیں ہیں؟ تو عرفان خود سوچ میں پڑ گئے، مگر جب بولے تو صرف اتنا کہ دھیان رکھو اس پر، ہو سکے تو تلاشی بھی لینا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اور گڑبڑ تو مجھے بھی لگ رہی تھی، بس میں کبوتر کی مانند آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ ایک روز لائبہ کالج گئی تو میں اس کے جاتے ہی کمرے میں آ گئی، پورا کمرہ اچھے سے سمیٹا ہوا تھا، مگر سامنے بستر پر اس کے کل والے کپڑے پڑے تھے جو کہ میرے تھے اور پھر لائبہ نے پہنے تھے۔ مجھے کپڑوں سے کیا لینا دینا، یہ سوچ کر میں تلاشی کی غرض سے آگے جانے لگی تو عجیب سی بدبو میرے ناک میں گھسی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو ان کپڑوں میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میں تعجب سے آگے بڑھی اور ان کپڑوں کو ناک کے قریب کیا تو واقعی بدبو کے بھپکے انہی میں سے اڑ رہے تھے۔ حیرت سے گنگ ہو کر میں نے جیسے ہی کپڑے پلٹائے تو کراہت کھا کر دور پھینک دیے، کیونکہ میں نے ابھی صرف قمیص پلٹی تھی اور اس قمیص کے اندر پوری سائڈ پر خون کی ہلکی سی تہ تھی، گویا نیل کی جگہ خون میں ڈبکی ہو۔ چونکہ وہ کپڑے کالے تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر قریب سے وہ خون ہی تھا اور بدبو دار خون۔ میں بہت ڈر چکی تھی۔ اسی لمحے کسی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر آ کر ان کپڑوں کو اٹھایا، مگر جیسے ہی لائبہ کی نظر مجھ پر پڑی وہ سہم گئی، شاید اسے یاد آ گیا تھا وہ اپنے کپڑے کھلے ہی پھینک آئی ہے، تبھی سمیٹنے کی خاطر واپس گھر آ گئی اور جلدی میں مجھے بھی کمرے میں کھڑے نہ دیکھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، کیا ہے یہ سب؟ پہلے تو وہ چپ رہی، مگر جیسے ہی میں نے اسے اپنی قسم دی تو وہ رونے لگی اور وعدہ لیا کہ میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس بات پر میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، بھابھی آپ نے مجھے ہمیشہ ماں کی طرح پیار کیا اور یقین جانے میں بھی آپ کی بیٹی ہی بن کر رہی ہمیشہ۔ آپ نے کبھی ظاہر نہیں کروایا، مگر میں اپنی ماں کا دکھ سمجھ سکتی تھی، اسے بھی اولاد چاہیے تھی۔ تو میری ایک دوست ہے جس کے گھر میں آپ کو پڑھائی کا بول کر جاتی تھی، اس کی ماں کالا جادو کرتی ہے، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو آپ کی گود ہری کر دوں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولی کہ میں آپ کی اترن اسی لیے پہنتی ہوں کہ آپ کا سارا بانجھ پن یا جو بھی بیماری ہے وہ مجھ میں آ جائے، اور ان کپڑوں کو پہننے سے پہلے وہ عورت ان پر الو کا خون لگا دیتی ہے تاکہ جادو مکمل ہو سکے۔ یہ کام 40 دن کرنا ہے، مگر ابھی تو ہفتہ ہی ہوا ہے۔ یقین کریں 40 دن کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں آپ کی ہر بیماری کو سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ میں حیرت سے چپ کی چپ کھڑی رہی اور سوچتی رہی، کیا یہ لڑکی سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جان بوجھ کر میرا بانجھ پن خود پر لے رہی ہے اور خود ہی پر جادو کر رہی ہے؟ میں نے اسی لمحے اس کا ماتھا چوما اور کہا، نہیں، اب مجھے اولاد نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حقیقی اولاد سے بڑھ کر میرے پاس ہیرا موجود ہے جو میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب ہم نے عرفان کو نہیں بتایا، کیونکہ بیٹیوں کے کچھ راز صرف اور صرف ماں کے پاس ہی محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا
تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا